دیکھیے، جو آدمی علم سیکھتا ہے تو وہ مختلف سٹیجز سے گزر رہا ہوتا ہے. پہلی چیز آتی ہے کہ وہ خاموش ہو جاتا ہے. جو ہی علم آتا ہے اس کے پاس اس کی خاموشی بڑھ جاتی ہے کہ خاموشی جب اختیار کرتا ہے تو غور و فکر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جو غور و فکر میں مبتلا ہوگا، چیزوں پر غور و فکر کرے گا تو علم میں آگے بڑھے گا. دوسری جو لازمی پروڈکٹ ہے علم کی، وہ اس کے اندر عاجزی پیدا کرتے ہیں. علم عاجزی پیدا کرتا ہے، اس لیے کہ ایک یہ مثال میں نے شاید پہلے بھی کسی موقع پہ دی تھی کہ میں ایک چھوٹے کمرے میں بند ہوں، تو اس چھوٹے کمرے کے اندر جدھر کو میں نظر دوڑاتا ہوں وہ دیوار کی سے میری نظر لوٹ آتی ہے. تنگ جگہ ہے، وہاں مجھے اپنا آپ بہت بڑا دکھائی دیتا ہے بند کمرے میں. میرا قد فرض کر لیجئے 6 فٹ ہے، تو اس کمرے میں میں اپنے آپ کو شاید 12 فٹ کا محسوس کروں گا. اگر میں جا کے کسی فٹ بال گراؤنڈ میں یا کرکٹ گراؤنڈ میں اس کے درمیان میں کھڑا ہو جاؤں سینٹر میں، تو اس کی میری نگاہ کی وسعت بڑھ جائے گی، تو مجھے اپنا آپ پہلے کی نسبت کافی چھوٹا لگے گا. یہی میں اگر صحرا میں جا کے کھڑا ہو جاؤں کسی میں، تو مجھے اپنی ذات ریت کے ایک ذرے کے برابر لگے گی، شاید اس سے بھی کم. اس لیے کہ میری نگاہ کی وسعت 11.5 میل تک ہو گئی، کیونکہ جب ہم زمین پر کھڑے ہو کے دور دیکھتے ہیں تو ہم سے ہورائزن 11.5 میل دور دکھائی دیتا ہے. تو اس نگاہ کی وسعت کی وجہ سے میں اپنے آپ کو بہت چھوٹا لگنے لگا ہوں. تو جو علم ہمارا بڑھتا ہے، ہمیں اپنا قد بہت چھوٹا نظر آتا ہے، اس لیے کہ علم کی وسعت کا احساس ہوتا ہے. تو آدمی سوچتا ہے کہ میں تو کچھ جانتا ہی نہیں تھا، یہ سب کچھ کیا ہے. اس کے اندر وہ ایک عاجزی آتی ہے. یہ عاجزی اس کی لازمی پروڈکٹ ہے، ایک نشانی ہے کہ یہ آدمی صاحب علم ہے. اگر میں کلیم کرتا ہوں کہ میں صاحب علم ہوں اور میرے اندر عاجزی نہیں ہے، تو سمجھ لیجئے کہ میں اہل علم نہیں ہوں.